جناب شہباز شریف صاحب جو بھائی جان سے ملنے گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے بھائی جان کے دفتر سے باہر نکل کے انہوں نے ایک خبر پھوڑی ہے، اور خبر یہ ہے کہ بھائی جان جو ہیں وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں۔ اچھا، یہی شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ جا کے یہ خبر پھوڑی تھی کہ یہ 15 اکتوبر کو آئیں گے، اب 21 اکتوبر کو آئیں گے۔ اچھا، ایک ہفتہ تو وہ جدوجہد کر کے آگے لے گیا، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے مستقبل کے اندر۔ کیا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آتے ہیں؟ بھائی جان ان کے لیے آئین مطابق 21 اکتوبر کو، یا ان کے پھر جو ہیں وہ نواز شریف کو شہباز شریف قائل کر لیتے ہیں کہ بھائی جان ابھی میری بات ہو گئی ہے، ان سے بہت خطرہ ہے، ابھی ابھی آپ ایک ہفتہ بعد لے کے جا رہے ہیں۔ میری بات وہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن سے 2 ماہ پہلے آئیں گے، تو 31 اکتوبر، نومبر اور دسمبر گل بنتی نہیں جی، کیونکہ الیکشن کہیں اگر ہوتے ہیں بہت جلد بھی تو جنوری میں جا کے فال کریں گے، اور جنوری جو ہے وہ مہینہ ہوگا جب کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم ترین لیول پہ آ چکی ہوتی ہے یا آ گئی ہوگی۔ اس وقت تک اب 2 طرح کی خبریں ہیں کہ خبر کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ شہباز شریف صاحب نے پھوڑی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے آگے میڈیا سے گفتگو کہا کہ 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے 2 گروپس ہیں، ایک گروپ جو کہ پی ایم ایل کے اندر اس کا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس نہ آئیں یا ان کی آمد میں تاخیر ہو جائے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو وہ بھی الیکشن کی ڈیمانڈ کریں گے، نہ یہ الیکشن کی کمپین ہی چلائیں گے، تو پھر جو الیکشن نہیں کروانا چاہ رہا، جو کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے، تو وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جو ہے اگر وہ انہیں آتے تو وہ والا دباؤ نہیں بنا پائے گا۔ الیکشن جو ہے ان میں تاخیر اپنی مرضی کی کر لی جائے، اور یوں الیکشن جو ہے ان میں تاخیر اپنی مرضی کی کر لی جائے گی۔ ایک جو اندر سے بات ہوئی ہے کہ ایک گروپ کا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ راسل فرما رہے ہیں، بھائی جان کا ریٹرن جو ہے وہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں تاکہ بھائی جان جو ہیں وہ لیٹ سے لیٹ جائیں، اس کے بعد پھر الیکشن میں جائیں گے، اور 6 ماہ کے اندر ماشاء تو راستے میں ایک ہفتہ میرے جیسا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ تو پھر ہی جا رہے ہیں، لیکن پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو چمتکار ہوا ہے، جو ٹھنڈا چلا ہے، اور اس ٹھنڈے کے نتیجے کے اندر جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان پرابلم تھا ڈالر ٹھیک کرنا، وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے افغانستان کو سمگل ہونے والا ڈالر، اور جو کہ ذریعہ جو جوبے کے لیے جو باہر جانے والا ڈالر تھا ان 2 ماہ، اور وہ بھی افغانستان کے راستے جاتا تھا، اور ان 2 مدار کے اوپر جو ہے ہم نے پہرے دار بٹھا دیے ہیں، پہرے دار جو ہیں، اور انہوں نے پہرا دینا شروع کیا ہے، تو وہ کارخانوں بازار سے بھاگ کے اور وہاں پہ اندر چلے گئے ہیں اجمیر روڈ کے اوپر جا کے انہوں نے اپنی دکانیں سجا لی ہیں، ظاہر ہے وہ دکانوں پہ کام تو کریں گے اور اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں، انہوں نے کام تو کرنا ہے، تو ڈالر پھر باہر جانا ہے، تو پھر اوپن مارکیٹ میں پریشر بننا ہے، تو اس میں پش کر کے انٹر مارکیٹ کو بھی اوپر لے جانا ہے، تو کام تو ہونا ہے، تو یہ جو ان کا ادھر سے بھاگنا اور 1-2 دن چھپے رہنے کے بعد دوبارہ کام کا آغاز کر لینا، یا ہفتہ 10 دن چھپے رہنے کے بعد پھر جب وہ دوبارہ کام کریں گے پاکستان سے ڈالر کی فلائٹ پھر شروع ہو جائے گی، اور پاکستان سے یہ ڈالر فلائی کر کے افغانستان کے راستے جو ہیں وہ اپنا پہلی منزل اس کی یو اے ای ہوگی، تو یو اے ای والا ڈالر جو ہے وہ چلا جائے گا ساؤتھ افریقہ، اور جو سمگلنگ والا ڈالر ہے یہ جو باہر جانا جائے گا تو دبئی کے اندر مادی اشرفیہ کے ہمارے کمپنیوں کے ہمارے اداروں کے جو آف شور اکاؤنٹ ہیں جو کہ دبئی میں کھلے ہوئے ہیں، شارجہ میں کھلے ہوئے ہیں، اجان میں کھلے ہوئے ہیں، اور ابو ظہبی میں کھلے ہوئے ہیں، ان کے اندر جمع کروا دیتے ہیں، کمیشن لینے کے بعد 4 روپے، 5 روپے، 10 روپے اور 12 روپے فی ڈالر کو کمیشن لیتے ہیں، یہاں سے آپ ان کو روپیے دیتے ہیں، وہاں پہ جا کے ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں۔ اگر آپ جو ہیں وہ اس مشکل وقت میں جب پاکستان کو ڈالر کی ضرورت ہے اور آپ اس ڈالر کو یعنی کہ خرید کر باہر اسمگل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پائے گئے، لیکن وہ پیسہ ہے جس کے اوپر ٹیکس نہیں دیا گیا، 30%، 20% تک ٹیکس جو ہے وہ چوری کیا گیا، اس کے اوپر تو یہ وہ پیسہ جس کے چھپانا ضروری ہے، اگر ظاہر کریں گے تو سزا بھی ہوگی،
ساتھ میں فائن بھی دینا پڑے گا، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر عدم ٹیکس والا پیسہ ہو اور زہر ہو جائے تو پھر وہ پورے کا پورا ضبط کر کے قومی خزانے میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب نے فرما دیا ہے کہ جناب بھائی صاحب جو ہیں وہ 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے۔ پہلے نواز شریف صاحب نے بہت ساری جگہوں پہ رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں، اکنامی کیا ہے رابطے شروع کر دیے ہیں، وہ ان کے آنے کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے۔ اکنامی کیا ہے، اکنامی کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ امریکہ جو افغانستان کے اندر پیسے خرچ کرتا تھا وہ تقریباً 12 ارب ڈالر سالانہ تھے، اور ان 12 ارب ڈالرز میں سے کہ 7-8 جو ڈالر تھے، 7-8 ارب جو ڈالر تھے جو ہماری مارکیٹ میں آ جاتے تھے، اور وہ ڈالر خرید کے ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو تھا وہ اپنا اس کا پروسیس آف پیمنٹ ہوتا تھا اگر ہماری، اور امریکہ کی روانگی کے بعد وہ پیسے خرچ نہیں، اس کا مطلب افغانستان سے امریکہ کی روانگی کے بعد یہ پیسہ پاکستان نہیں آیا، وہ پیسے خرچ نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے پاکستان بھی نہیں آ رہے۔ تو پاکستان کو وہ ڈالر چاہیے۔ اچھا الٹا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جناب 2.5 ارب ڈالر تو ہم طریقے سے جا رہے ہیں، اہم طریقے سے جا رہے ہیں، اگر سارا جمع کر لیں تو وہ تقریباً کوئی 4 ارب ڈالر بن جاتا ہے، جو کہ افغانستان ادھر سے خرید کے لے جا رہا ہے۔ تو یوں 8 ارب کا وہ امپیکٹ بڑا 4 ارب کا یہ امپیکٹ ہو گیا ہے بڑھ کر، یعنی کہ بڑھ کر 8 ارب کا امپیکٹ اور 4 ارب کا امپیکٹ دونوں مل کے 12 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری کرنسی جو ہے نا وہ ڈی ویلیو ہونی شروع ہو گئی، اور ویلیو ہوتی تو جب 307 تک پہنچی ہے تو پھر جناب ڈنڈے والوں کو یاد آئی اور انہوں نے دوبارہ پھر اپنی کارروائی کرنا شروع کر دی، بھلے وہ نواز شریف اور بڑے شہباز شریف اور یعنی کہ بزرگ زرداری صاحب، ہمارے مولانا صاحب، انہیں پہلے ان 12 اور جمع 6 ارب ڈالر کون سے بلا سی پیک کے یعنی کہ منصوبوں کی جو، تو اب یہ 12 کی بجائے 18 ارب ڈالر کا جو گول بن گیا ہے ہماری ادائیگی اتوار کے اندر اس کو پورا کرنا ہے۔ ہم اتنے ہی برے ہیں لیکن پہلے تھے ٹھیک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اکنامی بھی اتنی ہی اچھی ہے پر پرفارم کر رہی تھی جتنا پہلے بچا پرفارم کر رہی تھی، یعنی کہ جتنا پہلے کر رہی تھی اتنا ہی اب کر رہی تھی۔ اصل میں یہ جو ہم نے فلاک لگایا ہوا تھا وہ کم از کم 20 سالوں سے لگایا ہوا تھا، یہ فلاک ہٹ گیا ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو اس وقت پاور میں تھا جب امریکن جا رہے تھے افغانستان سے، اگر وہ ہوش و حواس میں ہوتا، اگر وہ جو ہے نتھیا گلی میں جا کے ہمیں ہفتہ ہفتہ پہاڑوں کے اوپر قیام نہ کرتا تو وہی سوچتا کہ ابھی بھائی 12 ڈالر کہاں سے آئے، ٹھیک ہے نا، یہ کہاں سے آنے ہیں یار، ٹھیک ہے، نہیں سوچا کسی نے، اور جب وہ پریشر بڑھا 1 سال تو ہم نے مانگتے ہوئے گدا لیا، اب دوسرا سال پریشر بڑھ گیا تو دینا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کیا کیا، ہم نے امپورٹس روک دی، برآمدات روک دی، اور روکنے کے نتیجے میں کچھ عرصے کے لیے، لیکن جیسے ہی ہم نے اوپن کیا تو یوں سلائڈنگ گئی ڈالر کی پاک روی کی ڈالر کے مقابلے میں۔ تو اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، اور نواز شریف صاحب کے اوپر جو وہ لوگ ایسے کر کے ڈالر پھینکیں گے، ہمارے دوست ممالک ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی اس ڈالر کی گیپ کو فال کرنے کے لیے، بھلے ہم مین پاور کی ایکسپورٹ ہی کیوں نہ کریں۔ اب یہ نان سٹی جو بن رہا ہے، اس کے لیے 10 لاکھ لوگ چاہیے پاکستان سے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر 10 لاکھ لوگ چلے جاتے ہیں تو امید ہے یہی وہ تقریباً 5 سے 6 ارب ڈالر سال کا بھجوا سکتے ہیں، لیکن وہ ابھی بنتے ہی شروع ہوگا نہ جے کہ اس کے اوپر کام ہی، ابھی تو ایک ریکروٹمنٹ شروع ہوئی ہے، لیکن وہ جو گروپ ہے جو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی واپسی نہیں چاہتے، اس کا تو یہ خیال ہے کہ چاچو جو ہیں وہ ادھر 1 ہفتہ لیٹ کروا کے ادھر فون کرتا ہے کہ میں نے 1 ہفتہ
ڈالر ایک ہفتہ ڈیلے کروا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے الیکشن جو ہے وہ اپنی مرضی کے اوپر کروانا ہے۔ دوسرا گروپ ہے کہ اس کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنی پولیٹیکل لیگس آگے ٹرانسفر کرنی ہے، اور جیسے ہی مریم کو بولنے لگتی ہے تو چاچو ان کو فون کر کے چپ کروا دیتے ہیں۔ تو اب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کو تو شہباز شریف صاحب چپ نہیں کروا سکتے، تو نواز شریف صاحب آئیں گے اور اپنی پولیٹیکل لیگس کو سیدھا کریں گے۔ الیکشن جیتنا ہارنا قسمت کی بات ہے، اور جو کچھ چاچو نے پرفارمنس دے دی ہوئی ہے اس کے بعد، تو مطلب پی ایم ایل جو ہے وہ ذرا سوچ سمجھ میں پڑی ہوئی ہے، کہ اس لیے پی ایم ایل کے سارے لوگ گھروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ نہ اس دور کے اندر بھی ابھی تک کسی نے رابطہ مہم شروع نہیں کی۔ الیکشن کا ماحول نہیں ہوا، تو دوسرا گروپ کا میں نے عرض کیا کہ الیکشن کا تو ماحول پیدا نہیں کہا، الیکشن کا مال اس وقت پیدا ہوگا، ماحول اس وقت پیدا ہوگا جب الیکشن کی ڈیٹ آئے گی، اور الیکشن کی ڈیٹ جو وہی فروری یا جنوری کے اندر جانی ہے۔ جس دن اناؤنس ہوگی آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ میاں نواز شریف صاحب آئے، پہلے ہمیں یہ کہا گیا، جس دن پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، ہمیں کہا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، اکنامی کو سنبھال لیں گے۔ اگر اسحاق ڈار صاحب اب ہمیں باہر نکل کے بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر بڑے پریشر تھے اور کوئی ڈالر کے نیچے نہیں آنے دینا اور روپیے کو رکھنا ہے، تو اس وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکا۔ تو کل نواز شریف صاحب کچھ نہ کر سکے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فی الحال جی نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس کی ان کی تاریخ دی ہے۔